میں نے 31 سال بیرون ملک گزارنے کے بعد ایک پیسہ بھی میری ذات پر حرام ہے۔ میں یہ ڈیوٹی سمجھتا ہوں اپنی کہ اس ملک کو میرا حق تھا کہ میں اس ملک کو کچھ واپس کروں، اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ ریٹرن کروں، اب جو کر سکتا ہوں وہ کروں۔ تو ابھی الحمدللہ 2 سال سے میں واپس آیا ہوں ایز اے والنٹیئر۔ اس کا ایک پیسہ بھی میری ذات پر حرام ہے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیام راٹھور۔ اس وقت آپ موجود ہیں ضلع گجرات میں، اور آج ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو 31 سال بیرون ملک گزارنے کے بعد آج جو ہے وہ پاکستان میں آ کر عوامی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر جو ہے وہ لوگ آٹے کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو عام آدمی ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ چکا ہے، یہاں پر جو ہے یہ بزرگ ہیں جو 31 سال بیرون ملک گزارنے کے بعد جو ہے ابھی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستانی عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے عموماً کہ بیرون ملک میں جانے والے جو افراد ہیں وہ کسی خاص وجہ کے بغیر جو ہے وہ پاکستان میں واپس نہیں آتے۔ ہم ان سے جانتے ہیں مزید تفصیلات۔ السلام علیکم صاحب، سے پہلے تو بتائیے گا آپ کو کیسے یہ خیال آیا ہے؟ آپ 31 سال جو ہے وہ بیرون ملک گزار کر آئے ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بیرون ملک چلا جائے تو وہ جو ہے وہ کسی خاص وجہ کے بغیر پاکستان میں اپنے زندہ حال میں جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوتا پاکستان میں دوبارہ۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیسا جو ہے وہ آپ کو یہ جذبہ پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 31 سال بیرون ملک گزارنے کے بعد میں یہ ڈیوٹی سمجھتا ہوں اپنی کہ اس ملک کو میرا حق تھا کہ میں اس ملک کو کچھ واپس کروں، اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ ریٹرن کروں، اب جو کر سکتا ہوں وہ کروں۔ تو ابھی الحمدللہ 2 سال سے میں واپس آیا ہوں ایز اے والنٹیئر۔ اس کا ایک پیسہ بھی میری ذات پر حرام ہے۔ جو الخدمت فاؤنڈیشن کے جو لوگ مجھے الخدمت فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں، میرے بھائی ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ہم جو ہے ان کا ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں اور ان کو ٹھیک تحقیق کر کے ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جہاں وہ حقدار ہیں۔ تو ہم اس میں ابھی یہ تو آج آٹا دے رہے ہیں نا، ہم نے تقریباً 3.25 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ کیش یہاں سے اکٹھی کر کے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے بھیجی ہے، اور 4 ٹرک سامان یہاں سے جو ہے وہ وہاں روانہ کیا ہے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے۔ اور ابھی ہم یہاں 61 بچوں کو، سرائل مگیر کے 61 یتیم بچوں کو 4,500 روپیہ پر منتھ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ دے رہی ہے۔ 61 بچوں کو 4,500 روپیہ پر منتھ جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے شعبے ہیں جو علاج معالجے کا شعبہ ہے، ہم لوگوں کا غریب لوگوں کا علاج کراتے ہیں۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں راشن کی ضرورت ہے وہاں راشن دیتے ہیں، لیکن ابھی زیادہ تر جو ہے نا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آٹا جو ہے غریب کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے، بہت دن بدن اس کی کئی 100-200 روپیہ ایک بیگ کے ساتھ ایک دن میں لگ رہا ہے۔ تو اسی الحمدللہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کریں۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ یہ آج ڈیوٹی سمجھتے ہوئے، یہ ہم ڈیوٹی ہے ہماری، الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہم اللہ نے بھی ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہم ان وسائل کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو ہمارے انتظار کر رہے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ چاہے بلوچستان میں ہوں، چاہے سندھ میں ہوں، چاہے اپنے شہر کے ہوں، چاہے اپنے محلے کے ہوں، چاہے جہلم کے ہوں، چاہے گجرات کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں۔ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ان تک پہنچیں، اور ہم انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ چودھری صفدر صاحب موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 15 سال جو ہے وہ عوامی خدمت میں وقف کیے ہیں۔ ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیوں ان کو یہ جو ہے جذبہ پیدا ہوا ہے عوامی خدمت کا، اور اس طرف کیسے جو ہے یہ مائل ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میں جناب تقریباً 15 سال سے جماعت اسلامی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس میں جب بھی کوئی اس قوم کو، اپنے لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے تو یہ بڑھ چڑھ کر ہمارے والنٹیئرز ہر جگہ پہنچتے بھی ہیں اور مدد کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خدمت کا جذبہ تو ہمارے دین سکھاتا ہے
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدمت کے حوالے سے وہ ان کا خاص جو ہے نا وہ رہنمائی ہے. تو ہم بھی اسی سلسلے میں اسی کے تناظر میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی خلق خدا کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کریں, ان کے دکھ درد کم کرنے کی کوشش کریں. تو وہ اس سلسلے میں ہم لوگ ابھی سیلاب کا جو معاملات تھے اس میں ہمارے مخیر حضرات نے بہت تعاون کیا. ہماری قوم جو ہے بڑی جذبے والی ہے اور بڑی فراخ دل ہے, اور بڑھ چڑھ کر لوگوں نے اپنے بھائیوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے پیسے بھی دیے اور سامان بھی دیا جو ہم نے ان تک پہنچایا. تو ہماری قوم اتنی جذبے والی ہے اور بڑی قربانی دینے والی ہے, پھر بھی یہ ابھی ہمارا ملک جو ہے وہ بہت کہہ لیں کہ مطلب مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے. تو یہ مالی معاملات جو ہے یہ جتنے بھی اس ملک کو کھانے والے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو روکیں اور ہماری مجاہد قوم کو خراب نہ کریں. تو ہم بھی ابھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آٹا روز بروز اس کی قیمت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو جیسے مرغی بھی بڑھ رہی ہے, تو اس کے لیے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا اور وہ لوگ بڑی تکلیف میں مبتلا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, تو پھر ہم ان کا درد محسوس کرتے ہیں, اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں تو مخیر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں, تو وہ ہمارا جو ہے نا ٹرسٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ان تک پہنچاتے ہیں. ان کی تکلیف کو کم کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمیں دلی سکون ہوتا ہے. بس اس لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ جو الخدمت فاؤنڈیشن کے مقامی سربراہان موجود تھے, ان کی زبانی آپ نے جانا ہے کہ ان میں جذبہ کیسے پیدا ہوا ہے عوامی خدمت کا. تو ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں, ہم ان سے بھی گزارش کریں گے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یا کسی بھی فاؤنڈیشن کے ذریعے عوامی خدمت میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیں, تاکہ جو ہمارے عام آدمی ہیں جن کے پاس جو ہے وہ کھانے کا 2 وقت کے لیے آٹا بھی موجود نہیں ہے, ان کے لیے جو ہے وہ کم از کم 2 وقت کا کھانا نصیب ہو سکے. اور ہوتا ہے یہی آپ کی بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بھی بن سکے. دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کو, سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. اللہ حافظ.